بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قولہ فیسمى معرفا، ماتن کا قول فیسمى معرفا یعنی اس کا نام معرف رکھا جاتا ہے۔ کس کا؟ کہتے ہیں ای المعلوم التصوری الموصل الی مطلوب تصوری، کہتے ہیں یعنی معلوم تصوری جو پہنچاتے ہیں مطلوب تصوری تک، معلوم تصوری جو مطلوب تصوری تک پہنچا دیں۔ مثلا قولنا، ہمارا قول، انسانو بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا احکام کی تبلیغ کے لیے۔ اس کے لیے احکام کی تبلیغ کے لیے، یعنی انسان کو مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا احکام کی تبلیغ کے لیے۔ کہتے ہیں یہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں انسان سے مراد کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہاں انسان سے مراد رسول ہے۔ کون ہے؟ کیونکہ ہر انسان اگر تبلیغ کے لیے آتا تو پھر تبلیغ ہوتی کس کی، اصلاح کس کی ہوتی؟ اگر ہر انسان کو اسی کے لیے بھیجا جاتا کہ وہ کیا کرے، احکام کی تبلیغ کرے، تو پھر کس کی تبلیغ کی جاتی، کس کی اصلاح کی جاتی؟ تو پتہ چلا یہاں انسان سے مراد عام انسان زید بکر عمر خالد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد اللہ کے مخصوص بندے انبیاء اور رسل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں آگے کہتے ہیں انسانو بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مبعوث فرمایا مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے۔ کہتے ہیں معلوم تصوری، یہ معلوم تصوری ہے، ایسا معلوم تصوری ہے یوصلو جو پہنچاتا ہے الی تصور الرسول، رسول کے تصور تک، جو پہنچاتا ہے رسول۔ یہ جملہ ایسا معلوم تصوری ہے، یہ پورا جملہ انما بعثہ اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، یہ ایسا معلوم تصوری ہے جو پہنچاتا ہے رسول کے تصور تک۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں یسمى معرفاً، اس کو معرف کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی معلوم تصوری جو مطلوب تصوری تک پہنچا دیں اسے معرف کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ معلوم تصوری ہے انسانو بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، تو اس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ رسول تک، رسول کے تصور تک۔ کہتے ہیں یسمى معرفاً، اسی کو معرف کہا جاتا ہے۔ لأنہ یعرف المجہول مجہول التصوری، اس لیے کہ اس نے مجہول تصوری کی پہچان کرا دی، اس نے مجہول تصوری کی پہچان کرا دی، وہ مجہول تصوری جو ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یعنی ہم نے پڑھا کہ انسان کو اللہ نے مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا احکام کی تبلیغ کے لیے، احکام کی تبلیغ کے لیے، تو ہم ابھی مطلوب تک نہیں پہنچے کہ انسان کو کس انسان کو احکام کی تبلیغ کے لیے پہنچایا۔ کہتے ہیں یہ ایسا معلوم تصوری تھا، اس نے ہمیں رسول کے تصور تک پہنچا دیا جو مجہول تھا، جو مجہول تصوری تھا،
ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، لیکن جب ہم نے اس جملے کو پڑھا تو ہم پہنچ گئے کہ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو احکام کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ہر انسان کو نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ لِأَنَّهُ يُعَرِّفُ الْمَجْهُولَ تصوری، اس لیے کہ وہ مجہول تصوری کی پہچان کراتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ قَوْلُ شارح، اور اس کو قول شارح کہا جاتا ہے، اس کو قول شارح بھی کہا جاتا ہے۔ قول شارح ایسا قول جو شرح کر دے، شارح شرح کرنے والا قول، وضاحت کرنے والا قول، تشریح کرنے والا قول کہتے ہیں۔ اس کی دیکھو آگے وضاحت بھی کر رہے ہیں، لِشَرْحِهِ وَإِيضَاحِهِ ماہیات الاشیاء، اشیاء کی ماہیات کی وضاحت اور تشریح کے لیے، تشریح کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قول شارح۔ یہ اشیاء کی ماہیات کی وضاحت کرتا ہے اور اشیاء کی ماہیات کی تشریح کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو معرف کو قول شارح کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھیں، فرماتے ہیں قولہ فیسمى حجۃ، ماتن نے کہا فیسمى حجۃ، یعنی اس کا نام حجت رکھا گیا۔ کس کا نام؟ اب یہاں سے شارح علام وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ای المعلوم التصدیقی الموصل الی مطلوب تصدیقی، وہ معلوم تصدیقی جو مطلوب تصدیقی تک پہنچا دے، وہ معلوم تصدیقی جو مطلوب تصدیقی تک پہنچا دے۔ یعنی ایک چیز ہمیں معلوم ہے لیکن یہ جہاں تک پہنچا رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اب ہم جب اس کو ترتیب دیں گے تو پھر ہمیں جو معلوم نہیں تھا اس کا علم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ای معلوم تصدیقی، یعنی وہ معلوم تصدیقی الموصل الی مطلوب تصدیقی جو مطلوب تصدیقی تک پہنچا دے۔ دیکھیں مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، کہتے ہیں کقولنا، جیسے ہمارا قول، کیا قول ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم تصوری ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ عَالِمٌ بِالْغَيْبِ، اور ہر نبی غیب داں ہوتا ہے، ہر نبی غیب کا جاننے والا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمیں معلوم تھی کہ ہر نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ معلوم تصدیقی ہے۔ پھر ہم نے ایک جملہ اور ملایا، ایک مقدمہ، کل نبی عالم بالغیب، ہر نبی غیب داں ہے، معلوم تصدیقی، یہ معلوم تصدیقی ہے، یوصل الی التصدیق، اس نے پہنچا دیا الی التصدیق بان، اس بات کی تصدیق تک، محمدن صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب، اس بات کی تصدیق تک اس نے پہنچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کے جاننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب داں ہیں، اس نے پہنچا دیا۔ کس سے بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے کہا بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور ہر نبی غیب داں ہوتا ہے، تو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب داں ہے۔ تو معلوم تصدیقی نے مطلوب تصدیقی تک، یعنی مجہول تصدیقی تک پہنچا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو ان سے کہنا نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب جاننے والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں یسمى حجتاً، اس کو حجت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حجت۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأن من تمسک به مستدلا علی مطلوبہ غلب علی الخصم، اس لیے کہ جو شخص اس کے ذریعے بطور استدلال مطلوب پر کیا کرتا ہے؟ دلیل پکڑتا ہے، تمسک کرتا ہے، غلبہ علی الخصم، تو وہ مد مخالف پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جو شخص دلیل سے بات کرے گا، اپنے مطلوب کو دلیل سے ثابت کرے گا،
وہ مد مخالف پر کیا کرے گا، کیا ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا۔ دلیل والے کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ مَن تَمَسَّكَ بِهِ مستدلاً علی مطلوبہ غلب علی الخصم، اس لیے کہ جو شخص اس کے ذریعے اپنے مطلوب پر دلیل پکڑتا ہے، غلب علی الخصم، تو وہ کیا کرتا ہے، مد مخالف پر غالب آ جاتا ہے۔ والحجت والغلبۃ، اور حجت کا معنی ہی غلبہ ہے، حجت کا معنی ہی غالب آنا ہے۔ حجت کا معنی کیا ہے، غالب آنا۔ تو ظاہر ہے جو بندہ دلیل کے طور پہ بات کرے گا وہ مد مخالف پر کیا ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر فرما رہے بَإِنَّمَا كَانَ الْمَعْلُومُ التَّصَوُّرِيُّ وَالتَّصْدِيقِ، اور بے شک معلوم تصوری اور تصدیقی موضوع المنطقی، یہ منطق کا موضوع ہے۔ منطق کا موضوع کیا ہے، معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی، یہ کیا ہے، منطق کا موضوع ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ، آپ نے کیسے پہچان لیا کہ منطق کا موضوع ہے؟ دلیل کیا ہے کہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی یہ منطق کا موضوع ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ معلوم تصوری اور تصدیقی، کہتے ہیں یبحث فیہ عن اعراضہما الذاتیۃ، اس لیے کہ اس میں منطق میں انہی کے ذریعے ان کے اعراض منطق کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں ان کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں وما یبحث، یعنی علم منطق میں معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی سے بحث کی جاتی ہے، اعراض ذاتیہ سے، ان کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں وما یبحث فیہ عن اعراضہ الذاتیۃ، اور وہ جس علم میں اس کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جائے فہو موضوع العلم، تو وہی علم کا موضوع ہوتی ہے۔ وہی کیا ہوتی ہے، یعنی جس علم میں اس کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہی چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے۔ لہٰذا منطق میں معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، لہذا یہی چیز علم منطق کا موضوع ہے۔ بات سمجھ میں آئی، دلیل سمجھ میں آئی ہے؟ کہتے ہیں ووجہ توقف الشروع علی موضوع العلم، اور موضوع علم پر شروع کرنے کے موقوف ہونے کی وجہ، شروع فی العلم کے موضوع علم پر موقوف ہونے کی وجہ، یعنی علم کا شروع کرنا علم کے موضوع پر موقوف کیوں ہے، اس کی وجہ کہتے ہیں ان العلوم لا تتمیز زیادۃ تمیز الا بتمایز الموضوعات، اس لیے کہ علوم موضوعات کے تمایز سے ممتاز ہوتے ہیں۔ موضوعات کے تمایز سے کیا ہوتے ہیں، علوم کہتے ہیں زیادتی تمیز سے ممتاز نہیں ہوتے الا بتمایز الموضوعات، مگر موضوعات کے تمایز سے، یعنی علوم جو ممتاز ہوتے ہیں وہ موضوعات کے ممتاز ہونے کی وجہ سے، یعنی جتنا ممتاز، جتنا واضح موضوع ہوگا اس کا اتنا ہی واضح علم ہوگا، جتنا ممتاز موضوع ہوگا اتنا ہی علم ممتاز ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی، یہ ہے مطلب عبارت کا۔ کہتے ہیں ان العلوم لا تتمیز بزیادۃ تمیز، اس لیے کہ علوم زیادتی تمیز سے ممتاز نہیں ہوتا الا بتمایز الموضوعات، مگر موضوعات کے تمایز سے، یعنی علوم ممتاز ہوتے ہیں صرف اور صرف موضوعات کے ممتاز ہونے کی وجہ سے۔ فلو لم یعلم الشارع فی العلم، اور اگر علم کا شروع کرنے والا، علم میں شروع ہونے والا، یعلم نہیں جانے گا ان موضوع ھذا العلم، کہ اس علم کا موضوع ای شیء کون سی چیز ہے، اگر علم کا شروع کرنے والا اس علم کا موضوع نہیں جانے گا ای شیء کہ کون سی چیز ہے، کہتے ہیں لم یتمیز العلم المطلوب عنده، تو علم اس کے نزدیک علم کی طلب یہ ممتاز نہیں ہوگی، اس کے نزدیک علم کی طلب ممتاز نہیں ہوگی،
من غیر زیادت تمیز، چہ جائے کہ زیادت تمیز، جب علم ہی ممتاز نہیں ہوگا موضوع کے بغیر تو علم کی زیادتی کیسے ممتاز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، ولم یکن لہ فی طلبہ بصیرۃ، اور کہتے ہیں پھر وہ علم کا شروع کرنے والا علم کی طلب میں بصیرت پر نہیں ہوگا۔ جب علم کا موضوع پتہ نہیں ہوگا تو علم کا موضوع ممتاز نہیں ہوگا تو پھر علم بھی ممتاز نہیں ہوگا۔ جب علم ممتاز نہیں ہوگا تو پھر اب علم کا طلب کرنے والا بصیرت پر نہیں ہوگا، یعنی وہ کما حقہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر موضوع نہیں جانے گا تو کما حقہ علم بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے اسئلہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں عرف النظر، نظر کی تعریف کرو۔ کیا کرو؟ نظر کی تعریف۔ تو پیچھے مصنف نے کی تھی نظر کی تعریف، توجہ النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل المجہول، یعنی نفس کا متوجہ کرنا ہے امر معلوم کی طرف مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے حیوان ناطق کا ملاحظہ کرنا، یہ دونوں معلوم شے ہیں لتحصیل الانسان مجہول، انسان مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا حیوان ناطق، حیوان کا بھی ہمیں علم ہے، ناطق کا بھی علم ہے۔ حیوان ناطق کہتے کسے ہیں؟ جب ہم نے یہ کہا تو ہمیں انسان مجہول کا علم حاصل ہو گیا کہ حیوان مطلب حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والے جانور کو، بولنے والے جانور۔ تو بولتا تو وہ ہے، ہر جانور بولتا ہے، لیکن ناطق کا اطلاق ہوتا ہے وہ صحیح طور پر بولے اور بات سمجھ میں آئے۔ تو ہمارا ذہن چلا گیا پھر انسان کی طرف، سمجھ گئے؟ نظر کی تعریف انہوں نے یہ کی۔ پھر تصور تصدیق کی تعریف ماتن نے کی تھی، علم اگر نسبت حکمیہ کا اذعان ہو تو وہ تصدیق ہے، اور علم اگر نسبت حکمیہ کا اذعان نہ ہو تو وہ تصور ہے۔ یہ تصور تصدیق کی تعریف ہو گئی۔ پھر ان کے اقسام کو ثابت کرنا ہے بدیہی نظری کی طرف۔ یہ انقسام یعنی تصور اور تصدیق بدیہی اور نظری کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھیں، تصور اور تصدیق یہ حصہ لیتے ہیں اکتساب بالنظر سے۔ کس سے؟ بالضرورت۔ بالضرورت، یہ ضرورت اور اکتساب بالنظر سے کیا کرتے ہیں؟ حصہ لیتے ہیں۔ جب حصہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہر تصور اور ہر تصدیق بدیہی بھی ہوگا، نظری بھی ہوگا۔ انقسام ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ تصورات بعض وہ ہوتے ہیں جن میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جن میں ضرورت نہیں پڑتی وہ ضروری ہوتے ہیں، بدیہی ہوتے ہیں، اور جن میں ضرورت پڑتی ہے وہ نظری ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تصدیقات، بعض تصدیقات میں نظر کی ضرورت پڑتی ہے غور و فکر کی، اور بعض میں نہیں پڑتی، تو جس میں پڑتی ہے وہ نظری اور جس میں نہیں پڑتی ہے وہ بدیہی کسبی ضروری۔ سمجھ گئے؟ پھر انہوں نے کہا لوگوں کو منطق کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور قانون کی تعریف کیا ہے؟ لوگوں کو منطق کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور قانون کی تعریف کیا ہے؟ تو قانون کی تعریف انہوں نے یہاں بیان کی، ہوا امر کلی ینطبق علی جمیع جزیاتہ لیتعرف منہ احکام جزیات موضوعہ۔ وہ امر کلی ہے جو اپنے تمام جزیات پر منطبق ہوتا ہے تاکہ اس سے اس کے موضوع کے جزیات کے احکام معلوم ہو جائیں۔ جیسے ہر نبی افضل ہے عام بشر سے، ٹھیک ہے؟ ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو کہتے ہیں ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کبھی غور و فکر میں خطا واقع ہو جاتی ہے۔ جب خطا واقع ہو جاتی ہے تو پھر ضرورت پڑتی ہے کیسے؟ قانون کی، جس کی رعایت ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچائے، اور اس قانون کا نام کیا ہے؟ منطق۔ سمجھ گئے بات؟ پھر انہوں نے کہا اکتساب بالنظر قد یقع فی الخطا ثابت کرو، کہ اس اکتساب بالنظر اور قد یقع الخطا یہ ثابت کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا ثابت کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فکریں ہمیشہ درست نہیں ہوتی،
فکریں کیا ہوتی؟ ہمیشہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ بعض عقلاء اپنے اپنی فکروں کے مقتضا میں بعض کے مناقض ہیں، بعض کے خلاف ہیں، بلکہ انسان واحد دو وقتوں میں اپنے ہی خلاف رہتا ہے، تو ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے قانون کی جس کی رعایت ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچائے، اور وہ قانون منطق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر انہوں نے کہا معرف اور حجت کی تعریف کرو۔ معرف کہتے ہیں، پیچھے ابھی بتایا، معلوم تصوری جو پہنچا دے مطلوب تصوری تک، جیسے انہوں نے مثال بھی دی، وہ بھی یاد کرنا۔ اور حجت معلوم تصدیقی جو پہنچا دے مجہول تصدیق مطلوب تصدیق کی طرف، ٹھیک ہے۔ شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ بیان حاجت پر بیان کریں۔ بیان حاجت پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علم کا شروع کرنے والا اگر علم کی غرض کو نہیں جانے گا اور اس کے ثمرے کو نہیں جانے گا تو اس کی طلب بیکار ہوگی، اس کی طلب کیا ہوگی؟ بیکار ہوگی۔ اب علم کی تعریف کرنا ہے اور علم کا موضوع بتانا ہے۔ علم منطق کی تعریف وہ اعلی قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچائے، یہ علم کی تعریف ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ معلوم تصوری، معلوم تصدیقی۔ بس اتنا یاد کر کے لانا، کل کو یہاں سے پڑھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ واللہ المرام، اللہ و رسولہ۔